مولاي صل وسلم دائما أبدا على فاصبر لحكم ربك ولا تطع منهم آثما أو كفورا. آمنت بالله صدق الله العظيم. دوستو، سورۃ الدہر کی آیت نمبر 22 سے لے کے آیت نمبر 24 تک تلاوت کی ہے. دعا ہے اللہ رب العزت ہم سب کو قرآن مقدس پڑھنے، سمجھنے اور اس کے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جتنے ہی دوست بار درس قرآن شریف کی بارگاہ میں دعا ہے ہم سب کے لیے، خصوصاً ہمارے والدین کے لیے، ہمارے اساتذہ کے لیے، حضور کی ساری امت کے لیے اسے بخشش اور مغفرت کا ذریعہ بنائے. اللہ پاک نے مسلسل اپنے انعاموں کا ذکر فرمایا اپنے ان بندوں کے لیے جن کے اوپر اللہ پاک راضی ہوا. آج کے درس کے اندر اللہ رب العزت نے آیت نمبر 22 کے اندر اس بات کا ذکر فرمایا ہم گناہ گار ہیں. بندے کا یہ کمال ہی نہیں کہ اللہ کی وہ پوری حمد کا حق ادا کر سکے. تو اللہ پاک نے اس بات کا اس آیت کے اندر ذکر فرمایا ان ھذا کان لکم. انہیں کہا جائے گا کہ یہ ہے تمہارا جزاء بدلہ. جنت کے اندر پہنچ کر جنتی جنت میں پہنچیں گے، پھر اللہ پاک فرمائے گا یہ جو نعمتیں ہیں یہ سب کچھ تمہیں میں دے رہا ہوں، یہ تمہارا وہ بدلہ ہے، تمہاری وہ جزا ہے جو تم نے دنیا میں عمل کر کے یہاں تک پہنچے. اور فرمایا وَكَانَ سَعْيُكُمْ مَشْكُورًا. اور تمہاری ساری کوششیں کامیاب ہو گئی، تمہاری ساری محنت آج کامیاب ہو گئی. تو یہ کامیابی کون دے رہا ہے؟ جس رب نے ہمیں پیدا کیا. یہ کامیابی کی گارنٹی وہی دے رہا ہے کہ اے میرے بندو، تمہاری ساری کوششیں، ساری محنتیں، وہ تکلیفیں جو تم نے صبر کیا، آج وہ ساری میری بارگاہ میں مقبول ہو گئی. تو بندہ ساری زندگی کہتا رہے میں رب کا بندہ ہوں، رب کا بندہ ہوں، اگر رب یہ مانے ہی نہ تو انسان کامیاب ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا. آپ نے ایک نام سنا ہے بلول دانا. یہ دریائے دجلہ کے قریب اکثر ان کا علاقہ تھا، پھرتے رہتے. تو خلیفہ ہارون رشید بھی اسی علاقے میں، ان کا محل بھی اسی دریائے دجلہ کے قریب تھا. ایک دن خلیفہ ہارون رشید اپنے محل کی چھت کے اوپر پھر رہا ہے، کیا دیکھتا ہے نیچے کہ بلول دانا بھی بیٹھا ہے. تو آپ نے اپنے غلاموں سے فرمایا کہ اس کو ذرا میرے پاس اوپر لے آؤ. تو جس وقت کتابوں کے اندر آیا کہ انہوں نے جس طرح آج تو لفٹ چلتی ہے، اس وقت انہوں نے ایک آلہ نیچے پھینکا تو بلول دانا کو بٹھایا، اوپر کھینچا، وہ فوری طور پر پہنچ گئے. یہ جو مجذوب لوگ ہوتے ہیں، اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں، دنیا انہیں پاگل کہتی ہے، انہیں دیوانہ کہتی ہے، لیکن یہ اللہ کی بارگاہ میں بڑا مقام رکھتے ہیں. تو بلول دانا سے پوچھنے لگے وہ خلیفہ ہارون رشید، بلول بتاؤ تم رب کے پاس کیسے پہنچ گئے؟ تم رب کے پاس دیکھو تمہاری ظاہری نہ کوئی اچھا لباس ہے، نہ کوئی اچھی خوراک ہے، نہ کوئی مکان ہے، تو یہ رب کے قریب کیسے پہنچ گئے؟ آپ نے فرمایا جس طرح میں آپ کے پاس پہنچ گیا.
فرمایا جس طرح میں آپ کے پاس پہنچا اسی طرح رب کے پاس پہنچا کہ تیرے آنے میں جو تو نے بلایا ہے مجھے، تیرے پاس پہنچنے میں مجھے کتنی دیر لگی؟ تو فرمایا اسی طرح میں رب کے پاس پہنچا۔ اگر ہاں کہا کہ میں خود کوشش کرتا، آ کے تیرے دروازے پہ آتا، تیرے غلاموں سے ملتا، وہ مجھے ٹائم دیتے، مجھے بٹھاتے، وقت ملتا، پھر میں آپ کے پاس آتا۔ تو فرمایا جب تو نے بلایا تو منٹ نہیں لگا، میں آپ کے پاس پہنچ گیا۔ اسی طرح اگر رب کے پاس میں پہنچنا چاہوں اپنی کوشش سے تو پھر تو کئی عرصہ لگے گا۔ فرمایا جب وہ مہربان ہو جائے تو پھر وہ دیر نہیں لگاتا، اسے قبول کر لیتا۔ تو اسی لیے تو میرے بھائی، اللہ پاک نے آج کی اس آیت کے اندر فرمایا ان ھذا کان لکم جزاء، فرمایا کہا جائے گا انہیں وہاں پہنچنے پر جزا، یہ تمہارا بدلہ ہے۔ یہ جنتی نعمتیں، یہ جنتی حوریں، یہ خادم، یہ زیور، یہ مکانات، یہ لباس، یہ سب تیرا بدلہ ہے۔ فرمایا وکان سعیکم مشکورا، اور تمہاری جو محنت تھی، تمہاری جو کوشش تھی، اور جو تم محنت کر کے آئے، آج تمہاری ساری محنتیں مقبول ہو گئی، آج تم کامیاب ہو گئے۔ مشکور کہتے ہیں تھوڑی چیز پر وہ شکر ادا کرے۔ تو اللہ اتنا مہربان ہے کہ ہم کثیر عبادت ہمارے پاس نہیں، جس طرح میں نے پہلے کہا کہ ہم اپنے رب کی حمد کا حق نہیں ادا کر سکتے، تو اسی لیے یہ تھوڑی عبادت بھی اللہ قبول فرما رہا ہے۔ آگے اللہ پاک نے مشرکین مکہ حضور علیہ السلام سے کہتے یہ قرآن رب کا کلام نہیں، یہ اپنی طرف سے اسے بناتے ہیں، تیار کرتے ہیں، تو پھر آ کے ہمیں سنا دیتے ہیں۔ اگر ہاں یہ رب کا کلام ہوتا، اللہ کی کتاب ہوتی، تو جس طرح موسیٰ پر ایک ہی وقت کے اندر کتاب نازل ہو گئی، حضرت عیسیٰ پر ایک ہی وقت کے اندر نازل ہو گئی، تو پھر یہ قرآن بھی ایک ہی ٹائم میں ہمارے پاس آتا۔ تو یہ تھوڑا تھوڑا کر کے یہ آپ تیار کرتے ہیں، پھر ہمارے پاس لے آتے ہیں۔ تو اللہ پاک نے اس بات کا جواب دیا، اعتراض حضور کے اوپر کیا، جواب اللہ پاک دے رہا۔ فرمایا انا نحن نزلنا، بے شک ہم نے ہی نازل کیا، علیک القرآن، اے حبیب آپ کے اوپر قرآن، بے شک کوئی اور نازل کرنے والا نہیں، اس کو اور کوئی بھیجنے والا نہیں، ہم نے ہی آپ کی طرف یہ قرآن نازل فرمایا، تنزیلا، فرمایا تھوڑا تھوڑا کر کے، جس طرح کی ضرورت تھی اسی ضرورت کے مطابق یہ 23 سال کے عرصے کے اندر قرآن نازل ہوتا رہا، تاکہ احکام الہی اس امت کے اوپر ادا کرنا مشکل نہ ہو جائے۔ یکدم حکم آتا تو انسان کے اوپر وہ عمل کرنا مشکل ہوتا، تو آہستہ آہستہ آپ مثال کے طور پہ دیکھیں، بچہ جب پڑھنے کے لیے جاتا ہے تو استاد اسے بڑی کتاب اٹھا کے نہیں دیتا، اس کو قاعدہ 1 یا 2 لفظ سے پڑھاتا ہے، بیٹا پڑھیں الف با تا، بس آپ نے اتنا یاد کرنا ہے، تو اس کے لیے آسانی۔ اگر اسے کہیں کہ آنکھیں یہ سورت بقر کا 1 رکوع یاد کر کے آنا ہے، الحمد پوری یاد کر کے آنی ہے، تو اسے یاد کرنا مشکل ہو جائے گا۔ تو اسی لیے اللہ پاک نے فرمایا ہم نے آہستہ آہستہ تھوڑا تھوڑا کر کے اس قرآن کو آپ کے اوپر اتارا ہے، اور تاکہ آپ کی امت کے لیے عمل کرنا مشکل نہ بن جائے۔ آگے اللہ پاک نے فرمایا آیت نمبر 24 کے اندر، اس کے اندر حضور علیہ السلام کو کہ آپ ہمارے مشرکین مکہ کہنے لگے، اس کے اندر آیا فَاصْبِرْ لِحُکْمِ رَبِّکَ، اے محبوب اگر فتوحات کے اندر دیر ہو رہی ہے، جس طرح مکہ فتح ہے اس کے اندر دیر ہو رہی ہے، یا اور فتوحات کے اندر جنگوں کے اندر، تو آپ کیا کرنا ہے، فَاصْبِرْ لِحُکْمِ رَبِّکَ، آپ اپنے رب کے حکم پر صبر کریں۔ جب اللہ کا حکم آئے گا اس کے اندر حکمت ہے۔ تو آگے فرمایا وَلَا تُطِعْ مِنْهُمْ عَاصِمًا أَوْ كَفُورًا، فرمایا کسی کا کہنا نہیں ماننا، کسی کا حکم اپنے اوپر لاگو نہیں کرنا، منہم ان میں سے، عاصمن او کفورا، فرمایا کسی گناہ گار کا اور کسی ناشکرے کا، کافر کا آپ نے کہنا نہیں ماننا۔ تو یہاں علماء مفسرین لکھتے ہیں
کہ اللہ کے نبی معصوم ہوتے ہیں، اللہ کے نبی گناہوں سے معصوم ہیں۔ فرمایا کسی گناہ گار کی اطاعت کا سوچا ہی نہیں جا سکتا کہ اللہ کے نبی ان کی اطاعت مانے۔ فرمایا اپنے رب کی اطاعت کے پابند ہوتے ہیں۔ تو فرمایا اس کی مثال اس طرح ہے کہ جس طرح ایک گونگا شخص ہو، کوئی کہے کہ گونگا شخص فلاں بازار کے اندر، گلی کے اندر وہ بڑی وسیع گفتگو کر رہا تھا، تو لوگ کہیں گے کہ یہ جھوٹ بول رہا ہے، اس کے لیے ممکن ہی نہیں کہ گونگا شخص وسیع گفتگو کر سکے۔ فرمایا اسی طرح اللہ کے نبی کے لیے یہ ممکن ہی نہیں کہ کسی گناہ گار کا، کافر کی وہ اطاعت کر لے۔ تو فرمایا اسی طرح اس سے مراد عتبہ بن ربیعہ، اس نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں آیا، اس نے کہا اے محمد، اگر آپ چاہتے ہیں کہ خوبصورت عورت کے ساتھ نکاح کرنا تو میری عرب کے اندر، پورے عرب کے اندر اس کی بیٹی حسین و جمیل تھی، عتبہ بن ربیعہ کی بیٹی۔ وہ کہنے لگا میں اپنی بیٹی آپ کے ساتھ اس کی شادی کر دیتا ہوں، آپ اس مشن کو چھوڑ دیں، آپ اس مشن کو چھوڑ دیں۔ اور اسی طرح ولید ابن مغیرہ کہنے لگا، یہ مالدار تھا، اللہ پاک نے فرمایا نہ کسی گناہ گار کا، نہ ہی کسی احسان فراموش کا، کہ ولید ابن مغیرہ کے اوپر ہم نے اتنے احسانات کیے اور اس نے پرواہ نہیں کی۔ وہ کہنے لگا میں آپ کو آدھا مال اپنا دے دوں گا، آپ کو اگر مال کی ضرورت ہے میں مال آپ کو دینے کے لیے تیار ہوں۔ عتبہ کہتا ہے کہ اگر آپ کو حسین جمیل عورت کی ضرورت ہے میں اپنی بیٹی تجھے دے دیتا ہوں، آپ اپنے اس مشن سے ہٹ جائیں۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو میرے رب کا حکم ہے اس مشن کو میں نہیں چھوڑ سکتا۔ تو اب یہاں جو فرمایا وَلَا تُطِعْ مِنْهُمْ آثِمًا أَوْ كَفُورًا، کہ نہ کہنا مانے ان میں سے کسی گناہ گار کا، کسی احسان فراموش کا۔ تو یہ حضور کی امت کے لیے یہ حکم ہے کہ اے امت محمدی، تم نے اپنی زندگی ایسے گزارنی ہے، کسی گناہ گار کے ہاتھ کے اندر ہاتھ نہیں دینا، اور کسی گناہ گار کو، اللہ کے نافرمان کو، فاسق کو، فاجر کو اپنا رہنما پیشوا نہیں ماننا۔ اس کی آج مثال یہ ہمارے سامنے ہے، جس طرح کہ 4 سال یا 5 سال کے بعد ہمارا ایک ووٹ ہوتا ہے، ایک حق ہوتا ہے، اور اسے کیا کہتے ہیں؟ اسے بیعت کہتے ہیں، کہ ہم اپنے ان حکمرانوں کے ہاتھوں اپنے آپ کو بیچ دیتے ہیں جو ہماری تقدیر کا یہ فیصلہ کریں گے ہمیں مقبول ہے۔ تو دنیا کے بدمعاش آ کے آپ اسے اپنا مان لیتی ہیں کہ میرا رہنما ہے، یہ میری پارٹی کا ہے۔ نہیں بھائی، اللہ کا قرآن کہہ رہا ہے ان بدمعاشوں کو، ان فاسقوں کو، دین کے غداروں کے اوپر اپنا ووٹ نہیں دینا، اپنا ہاتھ ان کے ہاتھ میں نہیں دینا، بلکہ کسی دیندار کو چننا ہے۔ اور وقت کا حکمران اگر دیندار ہے تو اسلامی قوانین کے مطابق اپنے قانون ملک کے اندر نافذ کرے گا۔ اگر اسی طرح وہ دین سے ہٹا ہوا ہے، دین سے دور ہے، تو پھر دین کے احکامات اسے اچھے نہیں لگیں گے، اور وہ کہے گا کہ جو انگریزوں کے قانون ہیں اور جو یورپ کے قانون ہیں ہم ان کو، ہماری یہ بدقسمتی ہے 1947 سے لے کے آج 2021 چل رہا ہے، ہم نے ملک حاصل کیا تھا کہ پاکستان، لا الہ الا اللہ کا مطلب کیا، پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ یہ ملک اس لیے حاصل کر رہے ہیں، اس ملک کے اندر نظام مصطفیٰ نافذ ہوگا، شریعت محمدی نافذ ہوگی۔ لیکن 1947 سے لے کے 2021 تک آج سوچا ہی نہیں جا سکتا جو ہمارے اوپر مسلط کیے گئے حکمران، جو آج ہم یورپ کے، انگریزوں کے قوانین ہمارے ملک کے اندر نافذ ہیں۔ آج امت محمدی خاص طور پہ پاکستانی قوم پریشان ہے۔ مہنگائی کے اس دور کے اندر اپنی زندگی گزارنا، عزت نفس کو بچانا بڑا مشکل ہو چکا ہے، کہ 2 ٹائم کی روٹی اپنے بچوں کو کھلانا مشکل ہے، اور مہینے کے بعد جو بل آتے ہیں ان کے بارے میں سوچنا، ادا کرنا مشکل ہے کہ غریب آدمی کیا کرے۔ ایک مزدوری کر کے شام کو اس کے پاس اتنی مزدوری نہیں ہوتی جتنا خرچ ہوتا، تو ذرا اندازہ لگائیں۔ تو اسی لیے اگر ہم اپنی ذمہ داری کو اس وقت لیتے جس وقت اللہ نے ہمیں شعور دیا تو آج ہمیں یہ دن دیکھنا نہ پڑتے۔ تو اسی لیے اللہ پاک نے فرمایا وَلَا تُطِعْ، یہ آ رہے ہیں 1 سال 2 سال کے بعد آپ کے پاس آئیں گے،
تو آپ نے دیکھنا ہے اللہ کے قرآن کو. اللہ کا قرآن تو ہمیں پیغام دے رہا ہے, سمجھا رہا ہے, حضور کی شریعت ہمیں سمجھا رہے. خلفائے راشدین کے پہلے خطبے آپ نکال کے سنیں یا کتاب لے ہیں. جس وقت خلیفہ بنتی ابو بکر صدیق خلیفہ بنے, سیدنا فاروق اعظم, سیدنا عثمان غنی, حضرت علی شیر خدا, تو سب سے پہلا خطبہ ان کا صحابہ کے اندر اس بات کا اظہار ہوتا, اگر میں قرآن و سنت کے مطابق عمل کرتا رہوں تو پھر میری اطاعت کرنا تمہارے اوپر واجب ہے. اگر میں قرآن و سنت کے احکام کو چھوڑ دوں تو تمہیں حق حاصل ہے کہ مجھے وہاں سے اٹھا کے نیچے بٹھا دو. تو سارے چاروں خلفائے راشدین کے یہ پہلے جملے ہوتے, پہلا خطبہ ہوتا. آج ذرا ان کے خطبے دیکھیں, ان کے حلف دیکھیں, اس کے بعد پھر ان کا طرز عمل دیکھیں کہ یہ طرز عمل ان کا کیا ہے. کہ سارے جس وقت 5 سال کے بعد آئیں گے آپ کی گلی بازاروں کے اندر, اس وقت اتنا پیار کریں گے, وعدے کریں گے, یار بس ہم کچھ نہیں کر سکے, یہ فلاں چیز آ گئی, فلاں بہانے بنائیں گے. لیکن جس وقت وہ ووٹ لے کے آپ کو پھر وہاں بیچیں گے, وہاں آپ کا سودا لگائیں گے, آپ سوچ ہی نہیں سکتے. تو اسی لیے اللہ پاک نے فرمایا وَلَا تُطِعْ مِنْهُمْ آثِمًا أَوْ كَفُورًا, اور نہ ہی کسی اس گناہ گار کا اور احسان فراموش کا تم نے کہنا ماننا ہے. اللہ اور اللہ کے رسول کا حکم مانو, اسی کے اندر کامیابی اور کامرانی ہے. اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا